یہ دیکھیں آپ لائٹ میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اس وقت جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بچوں کی ہے، بچے پارک گئے ہوئے ہیں۔ یہ میری نواسی ہے، اور پھر میرا نواسا بڑا جو ہے وہ محمد طہا صاحب بچوں سے بڑے ہیں، اور پھر زارا ہیں، یہ زارا میری پوتی ہیں بڑی والی، اور پھر اذہان، اس سے چھوٹے اذہان ہیں، اور پھر یہ منیہا ہے جو سب سے چھوٹی ہیں۔ تو بچوں کی پارک کی تصاویر تھیں، ایک ویڈیو چھوٹی سی تھی وہ بھی میں نے شروع میں لگائی ہے، کیونکہ بچے پارک جاتے ہیں تو وہ کوئی چھوٹی موٹی ویڈیو بھیجتے ہیں یا تصویر بناتے ہیں تو مجھے بھیج دیتے ہیں ویڈیو۔ یہ ہمارا ایک فیملی کا جو ہے گروپ ہے، فیملی گروپ میں وہ اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ صبح کا وقت بھی ہے اس وقت، تو میں صبح کو ناشتہ بنا رہی تھی، آملیٹ، اور پھر اس کے ساتھ بریڈ بھی گرم کی ہے، اور پھر بعد میں روٹی بھی ایک بنائی ہے، کچھ ایک دو روٹیاں بنائی ہیں، کچھ بریڈ گرم کی ہے۔ صبح جلدی جو ناشتہ ہوتا ہے وہ بریڈ سے بہت اچھا جلدی بنتا ہے، اور اچھا بھی بنتا ہے مکھن کے ساتھ اگر بریڈ گرم کر لیں تو، اور ساتھ میں چائے کا ایک کپ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ناشتے کے بعد پھر کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور ناشتے کے بعد پہلے تو میں قرآن پاک پڑھتی ہوں، پہلے ایک کپ چائے میں پیتی ہوں، چائے کا ایک کپ یا ایک آدھ بسکٹ میں لے کے، تو پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور ایک دو لوگوں سے میں تجوید کا سبق سنتی ہوں۔ اس کے بعد پھر میں کچن میں آتی ہوں، باقی ناشتہ جو ہے وہ بناتی ہوں، یعنی اپنے ہسبینڈ کا ناشتہ، ان کا ناشتہ بھی، اور پھر باقی لوگوں کا بھی، یعنی جو جس نے بھی کرنا ہے، میرا خود کا بھی ناشتہ ہوتا ہے، اور گھر میں اگر کسی اور نے بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری کلاس ہوتی ہے، عالمہ کی کلاس بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ساتھ میں تجوید کی بھی آن لائن کلاسز میں ساتھ ساتھ لیتی رہتی ہوں۔ بچیاں بھی قرآن پڑھتی ہیں ڈیلی، ان سے بھی میں سنتی ہوں، 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع ایسے، کسی کا قاعدے پہ، کسی کا پہلے پارے پہ، کسی کا ایسے 5ویں پہ، کسی کا مطلب مختلف طرح کے جگہوں پہ سبق ہے سب کا، ہر ایک کا الگ الگ۔ اور پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، اور پھر کلاس ہوتی ہے، کبھی کلاس یعنی ڈیلی کلاس نہیں ہوتی، کبھی نہیں بھی ہوتی کلاس، اور جن دنوں میں کلاسز ہوتی ہیں پھر میں کلاس کے لیے جاتی ہوں، وہ ویڈیو بھی میں اس میں اپلوڈ کرتی ہوتی ہوں۔ اور پھر رات کو کھانا زیادہ ہم نہیں بناتے، کوئی اور کھانا، ایک ہی سالن ہوتا ہے، جس نے کھانا ہوتا ہے تو بس وہ گرم کر لیتے ہیں، اور رات کو کم چونکہ کھایا جاتا ہے، لیکن کھانا چاہیے رات کو بھی، سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر سونا چاہیے، ورنہ نیند اچھی نہیں آتی۔ تو کل کی جو ویڈیو تھی اس میں نے الفاظ کا جادو بتایا تھا آپ کو، کہ الفاظ کا بھی جادو ہوتا ہے، جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ہماری شخصیت پر بھی، اور سننے والی شخصیت پر بھی جو سن رہا ہوتا ہے۔ تو کل میں نے مثالیں بھی دیں، اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو کل کی ویڈیو میری دیکھ لیجئے گا، یعنی اس سے پچھلی جو بھی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ تو آج ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل میں نے مختصر بات کی تھی، آج بھی اتنا زیادہ لمبا نہیں کروں گی، لیکن تھوڑی بہت بات چیت ہوگی۔ تو الفاظ کا جادو ہوتا ہے، ہر لفظ کی الگ الگ تاثیر بھی ہوتی ہے، اور ٹم ڈیوڈ یہ رائٹر ہیں، انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے میجک ورڈز بائی ٹم ڈیوڈ۔ تو اس کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ صرف 7 الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم روزانہ کئی بار استعمال کرتے ہیں، اور ان کے بولنے اور خاص کر سننے والے پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں چھوٹے چھوٹے نفسیاتی حربے بیان کیے گئے ہیں کہ بہت سے معمولی الفاظ منفی ہوں یا مثبت ہوں، یہ کیسے انسان کے ذہن پر مختلف طرح کے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور ہم لوگ ان الفاظ سے کیسے متاثر ہوتے ہیں، اور متاثر ہو کر اپنا رویہ یا اپنا برتاؤ چینج بھی کر لیتے ہیں۔
تو الفاظ کا جو جادو ہے یہ کہ کسی کا مزاج یا برتاؤ بدلنے کے لیے براہ راست اس پر کام نہیں کرنا پڑتا، بلکہ لاشعور میں کسی چیز کا نیا تصور یا مفہوم پیدا کر دیا جاتا ہے، اور یوں نیا مفہوم نئے عمل پر لگاتا ہے، اور نیا عمل نئے نتائج دیتا ہے۔ تو یعنی نیا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں آپ نا، اور اس سے نیا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں۔ تو وہ 7 معمولی الفاظ جن کے انسانی دماغ پر غیر معمولی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ ان میں سے کچھ جتنے آج ہم دیکھ سکتے ہیں، 1 یا 2 ہو سکتا ہے، اتنے ہم دیکھ سکیں یا 3، جتنے ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلا لفظ اس میں ہے یس، یعنی جی ہاں، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں۔ اور جس گفتگو یا جملے کا آغاز جی ہاں سے ہوتا ہے وہ بولنے اور سننے والے دونوں کے درمیان تعلق بڑھاتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں لفظ نہیں سے گفتگو کا آغاز بہت زیادہ عام ہے۔ جملے یا گفتگو کی ابتدا میں نہیں سننے والے کے اندر لاشعوری طور پر مزاحمت پیدا کر دیتا ہے۔ لفظ ہاں یا نہیں سے آغاز بولنے کے رویے کا اظہار کرتا ہے۔ ہاں سے مزاحمت کم ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کسی سے متفق بھی نہیں ہیں تو بھی جی ہاں کا استعمال کیجئے اور نہیں کے استعمال سے بچیں، اور اپنا جملہ ہاں سے شروع کریں اور پھر اپنی رائے پیش کریں۔ یعنی پہلے آپ نو نہ کہیں، یس کہہ کر پھر بعد میں ان کی بات سن کر اپنی رائے پیش کریں۔ اس طرح مقابلہ یا جذباتی مزاحمت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ ایک دوسرے کی رائے سننے اور سمجھنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے لیکن بٹ، یعنی لیکن مگر یا بٹ۔ لیکن یا مگر 2 بہت طاقتور الفاظ ہیں۔ لیکن حرف ربط ہے، یعنی جو 2 جملوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، جوڑتا ہے 2 جملوں کو۔ لیکن یا مگر کا لفظ جس جملے سے پہلے آتا ہے وہ جملہ لیکن سے پہلے والے جملے سے کہیں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ لیکن سے پہلے والا جملہ سننے والے کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے، اور لیکن کے بعد والا جملہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ اگلی مرتبہ کسی سے گفتگو کے دوران دوسرے کی رائے کے خلاف اپنی بات منوانے میں مشکل پیش آئے تو آپ لیکن کی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی گفتگو ہاں سے شروع کیجئے، پھر سامنے والے کی رائے یا یقین کو پہلے جملے کے طور پر دہرائیے اور لیکن لگائیے۔ اس کے بعد اپنی رائے یا یقین جو دوسرا جملہ ہوگا وہ ادا کیجئے۔ اب ہم دیکھیں گے تیسرے لفظ کو، یہ ہے کیونکہ، یعنی بیکاز۔ ہمارے دماغ حقائق کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہم وہ چیزیں بآسانی تسلیم کر لیتے ہیں جن کی منطق یا لاجک ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ کیونکہ کا لفظ جو ہے نا وہ بھی 2 جملوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ کیونکہ سے پہلے ادا کیا جانے والا جملہ وہ واقعہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، اور اکثر ہمارے لیے اسے تسلیم یا قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ کے بعد والا جملہ اس واقعے کا سبب واضح کرتا ہے، اور یوں پہلے جملے میں بیان کیا گیا واقعہ قابل برداشت ہو جاتا ہے۔ جو بات کسی وجہ کے بغیر بیان کی جائے لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں اور قبول نہیں کر پاتے۔ مثلاً آپ نے اپنے گھر دعوت کا خوب اہتمام کیا ہے، آپ کا ایک دوست آپ سے معذرت کرتا ہے کہ وہ اس میں نہیں آئے گا تو آپ کو برا لگے گا، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاں دعوت میں نہیں آ سکوں گا کیونکہ اسی وقت ڈاکٹر سے والدہ کے لیے میں نے اپائنٹمنٹ لی ہے، تو آپ فوراً اس کی معذرت قبول کر لیں گے۔ تو یہ ہے لیکن کی، بیکاز کی طاقت، کیونکہ کی طاقت، یوں سمجھ لیں۔ اب ہم دیکھیں گے چوتھا لفظ ہے مخاطب کا نام، نیم جس کو کہتے ہیں۔ تو دنیا کا سب سے پرکشش لفظ انسان کا اپنا نام ہوتا ہے۔ نام میں وہ کشش ہوتی ہے جو کسی دوسرے لفظ میں نہیں ہوتی۔ بھرے مجمع میں بھی آپ کا نام پکارا جائے تو آپ کی توجہ فوراً اس آواز پر جائے گی کہ کس نے کہاں سے آپ کا نام پکارا ہے۔ نام فرد کی توجہ کو فوری طور پر اپنی جانب مبذول کر لیتا ہے، اس لیے ناموں کو یاد رکھنے کا گر سیکھنے کی ضرورت ہے، اور گفتگو میں سامنے والے کو اس کے نام سے مخاطب کرتے رہنے میں یعنی اس کی بھی خوشی ہوتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔ اور 5واں لفظ ہے اگر، اف جس کو ہم کہتے ہیں اگر۔ اگر کا لفظ جو ہے جملے میں موجود مزاحمت کی قوت کو توڑ دیتا ہے اور سننے والے کی سوچ کو نیا رخ دیتا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کا بھائی آپ سے شکایت کرتا ہے کہ تم اس معاملے میں، تو 5واں لفظ اف اگر ہے۔
اگر کا لفظ جملے میں موجود مزاحمت کی قوت کو توڑ دیتا ہے اور سننے والے کی سوچ کو نیا رخ دیتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کا بھائی آپ سے شکایت کرتا ہے کہ تم نے اس معاملے میں میری یعنی کوئی مدد نہیں کیا، یا ایسا کیا ویسا کیا۔ آپ اسے جتنا بھی قائل کرنے کی کوشش کریں وہ خاموش نہیں ہو سکتا ہے وہ خاموش نہ ہو۔ ایسے میں اسے جب آپ کہیں کہ اگر تمہیں پوری، یعنی اگر کا لفظ آپ استعمال کریں گے کہ اگر تمہیں پوری صورتحال کا علم ہوتا تو تم یہ بات نہ کرتے، تو اگر میں وہ طاقت ہے کہ اگلا بندہ چپ ہو جاتا ہے۔ تو چھٹا لفظ اب دیکھتے ہیں ہم، ہیلپ، مدد۔ جب آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو دوسرا شخص آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے اپنی اہمیت کا احساس بھی ہوتا ہے کہ اس سے مدد طلب کی گئی ہے۔ خاص اگر کوئی آفس کا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے جو آپ کا باس ہے اس سے مدد مانگیں، تو اسے بڑی شدت سے یہ احساس ہوگا کہ آپ اس کے اختیارات کو اہمیت دے رہے ہیں۔ جب یوں آپ کسی سے مدد اور تعاون مانگتے ہیں تو اسے اہم سمجھتے ہیں۔ دوسرے کو عزت دینے کا یہ مؤثر طریقہ ہے، لیکن یہ مدد کبھی بھی مالی نہیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ ہونی چاہیے نا۔ اور ساتواں لفظ شکریہ ہے، تھینکس۔ شکریہ کی ادائیگی کسی کی خوب عزت افزائی کا بہترین طریقہ ہے۔ دوسروں کا شکریہ ادا کرنے سے خود شکریہ سننے والے کے دل میں جو ہے وہ عزت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ جس نے آدمی کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ لہٰذا دوسروں کا شکریہ ادا کرنا اپنی عادت میں شامل کر لیں، اس سے آپ کو زندگی میں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر یہ سارے ٹپس آپ یاد کر لیں نا تو یہ یعنی یا اپنی زندگی میں یاد نہ بھی کریں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی ایسے الفاظ ہیں جو جادوئی طاقت رکھتے ہیں اور آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے کلیجی اور گوشت بنایا تھا، اور سیٹرڈے کو ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، ہماری فیملیز جو ادھر ہوتی ہیں، میری بیٹیاں ہوتی ہیں، اور ہم سب اکٹھے ہو کے پھر کھانا کھاتے ہیں ہفتے میں ایک دن۔ تو اس میں سب لوگ مل کر بیٹھے بھی ہیں، اور یہ ہماری آج کی ویڈیو بھی تھی، ولاگ بھی تھا، اور ہم نے جادوئی تاثیر رکھنے والے الفاظ کو بھی دیکھا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔